بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے دعا۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اللہ پاک کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی گراں قدر دولت سے سرفراز فرمایا، لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ اس مالک حقیقی کا حق جانتے ہوئے تمام دہلیزوں، چوکھٹوں، آستانوں، درباروں اور مزاروں کو چھوڑ کر اس کے باب رحمت پر اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر اور کل مختار ہے۔ وہی نفع اور نقصان کا مالک، وہی رنج و غم اور تکلیف اور مصیبت کا ٹالنے والا، وہی رزق، شفا اور اولاد دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا ہے کوئی جو بے قرار اور پریشان حال کی فریاد کو سنے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف کو دور کرے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی پریشان حال، مصیبت زدوں اور ضرورت مندوں کی دعاؤں اور پکار کو سنتا، قبول فرماتا اور حاجات پوری فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مالک حقیقی کو پکارا کیسے جائے؟ لاکھوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا، اور سلیقہ بھی ایسا کہ زندگی کے ایک ایک لمحے اور موقع محل کی مناسبت سے اتنی دعائیں سکھائیں کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بے تعلق اور اس کی یاد سے غافل نہیں رہنے دیا۔ غرض کے اٹھنا بیٹھنا، سونا لیٹنا، کھانا پینا، خرید و فروخت، گھر سے نکلنا، بازار جانا، لین دین، میل ملاپ، اخلاقی، سماجی، معاشی، تمدنی اور سیاسی زندگی، غرض یہ کہ ہر پہلو اور گوشے کے لیے اسوہ حسنہ میں رہنمائی اور دعائیں موجود ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے ذکر اور اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں، سب اللہ رب العزت کے حکم سے سکھائی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو سے ہے جو اتاری جاتی ہے۔ تو اس قدر مقام افسوس ہے کہ اس حقیقت اور ایمان کے باوجود عاشقان رسول نے کتنی ہی من گھڑت دعائیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک مجاہد اپنے ہتھیار کو استعمال کر کے دشمن سے اپنا دفاع کرتا ہے، بالکل اسی طرح مومن کو جب کسی پریشانی، مصیبت اور آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ فوراً دعا کے ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اپنی درخواست اس کی عدالت میں پیش کرتے ہوئے اپنا دکھ بیان کرتا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا عین عبادت ہے، اور اس عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، یعنی تقدیر کو دعا ہی پھیر سکتی ہے۔ عزیز سامعات، قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنے والے متکبر ہیں اور یہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں بلکہ حرام اور شرک ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، ہر دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ یا تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ دعا نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا حقیقت میں تکبر کی نشانی ہے، اور جو بدقسمت انسان اس عبادت کو بجا نہیں لاتا یعنی دعا نہیں کرتا وہ متکبر ہے۔ وہ اپنے
عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ دعا کے معاملے میں اپنے رب سے بے پرواہ ہے، گویا اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جس ذات اور ہستی سے بے پرواہی کا اعلان کر رہا ہے، وہ اگر کسی سے بے پرواہ ہو جائے پھر دنیا میں کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں۔ نتیجتاً ناکامیاں اور نامرادیاں اس کا مقدر ٹھہرتی ہیں۔ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا العبادہ کہہ کر اس کو عبادت قرار دیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا نہ مانگنے کے تکبر کے متعلق وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ اور تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اپنے بے پرواہ داتا کی کرم فرمائیوں کا اندازہ لگائیں کہ وہ نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا ہے۔ اس سے جتنا زیادہ مانگے، جتنا زیادہ اس سے دعا کے ذریعے رابطہ رکھیں، جتنی زیادہ اپنی فرمائشیں اور مانگیں اس کے سامنے رکھیں، وہ اس قدر خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا جاتا ہے کوئی اور ایسی ہستی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے مانگے وہ دے دے تو دوسری یا تیسری دفعہ کہیں جانا پڑ جائے تو وہ بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتا ہے اور ماتھے پر شکنیں ڈال کر تیوری چڑھا کر منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے کہ تم تو ہم سے چمٹ ہی گئے ہو۔ ذات باری تعالیٰ اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی دعا اور مانگ رد نہیں کرتے۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، مطلب یہ کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ حاجات پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارا کرو۔ سورۃ فاتحہ کی طرح دیگر قرآنی دعاؤں کے مندرجات ہمیں اٹل سچائیوں سے روشناس کراتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم سب کا خالق اور مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ شرک کی گندگی سے بچنا چاہیے، غیر اللہ سے کوئی آس نہیں رکھنی چاہیے، اللہ ہی کی چوکھٹ پر جھکنا چاہیے۔ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، مجیب ہے، اپنے بندوں کی التجائیں سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی یا عبادی، اے میرے بندوں کے شفقت بھرے بول سے یاد فرماتا ہے، بس اسی سے مانگنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دینے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ہر عمل کو ہر آن اور ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام ظالم فرمانروا کے دست ستم سے محفوظ رہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بھی سلامت نکل آئے، اور سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے باوجود اولاد سے نوازے گئے۔ یہ سب دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کے کرشمے ہیں۔ اس فتنے کے دور میں ہم بھی ہر طرح کے آشوب اور آزمائش میں محفوظ رہ کر اپنے الجھے ہوئے معاملات درست رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت سے خاص تعلق قائم ہو جائے۔ ایسا تعلق صرف مخلصانہ دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔